أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق اللہ العظیم. سورۃ النمل 11 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں. 12ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں. جب آپ کو نبوت عطا کی گئی اور ایک معجزہ جس کا کل ہم نے تذکرہ کیا، آپ کی لاٹھی، آپ کی عصا کا سانپ بننا یا اژدہا بننا، اور آج 12ویں آیت میں ہم پڑھیں گے دوسرے معجزے کا تذکرہ. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، وَأَدْخِلْ، آپ داخل کریں، یدک، اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، یہ نکلے گا چمکتا ہوا. آپ اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کریں، وہاں سے جب آپ نکالیں گے تو چمکتا ہوا یہ ہاتھ ہوگا، من غیر سوء، کسی بیماری کے بغیر، کسی عیب کے بغیر، کسی برائی کے بغیر یہ چمکتا ہوا نکلے گا. فی 9 آیات، یہ ان 9 آیات میں سے یہ 2 آیات، عصا کا اور یہ والا، یہ 2 آیات ہیں ان 9 آیات میں سے، اور جو آپ کو ساتھ دی جانے والی ہے. ان آیات کو لے کر آپ جائیں الی فرعون و قومہ، فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ہیں بدکار لوگ، وہ ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہے وہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، بدکار ہیں. ان کو لے کر آپ وہاں جائیں. فلما جاءتہم، پس جب پہنچ گئی ان تک، آیاتنا، ہماری آیات، جب ان تک ہماری آیات پہنچی. اب یہ ان 2 کا ہی ذکر نہیں ہے، 9 آیات ان تک پہنچی، فرعون اور اس کی قوم تک. آپ سب جانتے ہیں وہ 9 آیات کیا ہیں، وہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ایسی آیات تھی مبصرۃً، آنکھوں کو کھول دینے والی تھی، یعنی بالکل واضح تھی، یہ آنکھیں کھول دینے والی یہ آیات تھی. یہ ایسے معجزے تھے جو آنکھیں کھول دینے والے تھے. لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود قالو، وہ بولے، ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اسے جادو کہا گیا. آپ سب جانتے ہیں پانی کا خون بن جانا، سرسریوں کا، پھر مینڈکوں کا، اور مختلف قسم کے جو عذابات ان پر آتے رہے. اور فرعون کہتا رہا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ دعا کرو یہ عذاب دور ہوگا، بس ہم آپ کی ہر بات مانیں گے. ایسا ہی ہوتا، لیکن بعد میں پھر وہ مکر جاتے. کئی یہ جو ایسی نشانیاں تھیں ان کا تذکرہ، ان پھر انکار کر دیا. وَجَحَدُوا بِهَا، اور انہوں نے انکار کیا، ان سب نشانیوں کا انکار کیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کے دل، یعنی دل میں گھر کر چکی تھی یہ بات کہ یہ سچا رسول ہے. ان معجزات کو دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا، دلوں میں یقین تھا، لیکن پھر بھی وہ انکار کر گئی. اور انکار کیا ظلم و علوا، ظلم کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ. فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا ان مفسدوں کا، ان فسادیوں کا پھر کیسا انجام ہوا. یہاں اس بات پہ غور کریں گے تھوڑا سا. وَجَحَدُوا بِهَا، جہدو، انکار کرنا.
دیکھیے ایمان اور کفر کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں. ہمارے ذہن میں یہ بات ہے. دل میں یقین ہونا اور زبان سے اقرار کرنا. جب اس قسم کا ایمان ہو تو یہ معتبر ایمان ہے. یعنی دل بھی تسلیم کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، اور زبان بھی ہماری بول رہی ہے. تو یہ ہوا ایمان کا صحیح مقام. یعنی اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہی قابل قبول ہے، زبان دل کی رفیق ہو. دوسرا یہ ہے جو جسے ہم کفر کہیں گے، زبان سے بھی انکار کرنا، دل سے بھی انکار کرنا، اسے کفر کہا جاتا ہے. تیسری قسم کہ زبان سے ہم نے اقرار کیا مگر دل میں یقین نہیں ہے، دل سے تصدیق نہیں کی، یہ نفاق ہے. اسے کیا کہیں گے؟ نفاق. اور چوتھی چیز ہے کہ دل میں یقین ہو کہ یہ بات درست ہے مگر زبان سے انکار کر دیا جائے، یہ بھی کفر ہے. لیکن یہ بدترین قسم کا کفر. آخری جو 2 قسمیں ہیں، آخری 2 قسمیں، ایک نفاق والی اور یہ والی کہ دل میں یقین ہو اور زبان سے انکار کر دے انسان کہ نہیں، میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اس قسم کے کفر کے لیے الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہے جہدو، یعنی انکار کرنا. کفرو بھی ہوا انکار کرنا، جہدو بھی ہوا انکار کرنا. کفرو انکار کرنا، دل سے بھی وہ نہیں مانتے تھے اور زبان سے بھی نہیں مانتے تھے. جہدو، دل سے انہیں یقین تھا کہ یہ پیغمبر صحیح پیغمبر ہے، سچا پیغمبر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے تھے. اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے جہدو. وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے ان آیات کا انکار کیا، ان معجزوں کا انکار کر دیا. حالانکہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ دل یقین کر چکے تھے، سمجھنے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا. یہ بدترین قسم کا کفر ہے، بدترین قسم کا کفر. اور کس انداز سے کیا؟ ظلم و علوا، انہوں نے انکار کیا ظلم کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو پھر کیا انجام ہوا ان مفسدوں، ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا گیا. یہاں تو اس قصے کو مختصر کر دیا گیا. پہلے ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہاں بس یاد دہانی کرائی گئی کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، کس طرح سے فرعون اور اس کا لشکر غرق کر دیا گیا. اب یہاں سے آگے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق عطا کیا ہم نے، دیا ہم نے داؤد علیہ السلام وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو علما، بڑا علم. ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، بڑا علم عطا کیا. وقال، اور وہ دونوں بولے، الحمدللہ الذی فضلنا، کل شکر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے فضیلت دی ہمیں، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سارے مومن بندوں پر، اپنے بہت سارے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت دی. تو یہاں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. وہ وارث سلیمان، اور وارث ہوا سلیمان داؤد علیہ السلام کا. وقال، اور کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھایا گیا ہے پرندوں کی بولیاں. وَأُوتِینَا، اور ہمیں دی گئی، من کل شیء، ہر چیز، ہر نعمت سے ہمیں نوازا گیا. ان ھذا، بے شک یہ سب، لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا فضل مبین ہے، کھلا فضل ہے. یہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ان کا تذکرہ تفصیل سے دوسرے مقامات پہ بھی آیا ہے، یہاں صرف اشارہ ہے. سلیمان علیہ السلام 965 سے 965 قبل مسیح سے 925 تک یا 926 تک، تقریباً 40 سال آتے ہیں ان کی وہ بادشاہت رہی ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جالوت کو قتل انہوں نے کیا تھا.
طالوت کی فوج میں یہ ایک عام سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے، تو انہوں نے جالوت کا جب قتل کیا تو حضرت طالوت جو بادشاہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا تھا، کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا اور پھر بادشاہت بھی منتقل ہوئی داؤد علیہ السلام کی۔ داؤد علیہ السلام یہ 6 بھائی تھے، سب سے چھوٹے تھے داؤد علیہ السلام، یہ خود بھی چھوٹے قد کے تھے لیکن بڑے ہوشیار تھے، طاقتور تھے۔ انہوں نے جب جالوت کو قتل کر دیا تو طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی ان سے کیا، انہیں بادشاہت بھی منتقل ہوئی اور پھر انہیں نبوت بھی عطا کی گئی۔ اور پھر اسی طرح داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، سب سے چھوٹا سلیمان علیہ السلام، تو وارث ہوا یہی۔ تو یہ وارث کس معنی میں ہو؟ ان کی جائیداد کے وارث نہیں، پھر تو یہ ظلم ہوتا کہ باقی بیٹوں کو نہ ملتی، اسی کو ملتی۔ تو یہ وارث جو ہوئے یہ نبوت کے وارث ہوئے۔ اور ایسے بھی حضور کا فرمان ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کی وہ وراثت میں مال اور جائیداد نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کے وہ کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں۔ تو یہ علم میں ان کے وارث ہو گئے۔ جائیداد جو باقی رہی ہوگی یا کچھ رہا ہوگا اس میں دوسرے بیٹوں کا بھی حصہ ہوگا، ان کے بھائیوں کا بھی حصہ ہوگا اور ان کی بہنوں کا بھی حصہ ہوگا۔ تو یہاں جو مراد ہے وارث ہوا سلیمان داؤد علیہ السلام کا، تو یہ نبوت کا وارث ہوا، جہاں بانی کا وارث ہوا۔ تو اس وقت جب وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام تو کہا وقال یا ایھا الناس، انہوں نے لوگوں سے کہا اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ آپ سب جانتے ہیں ایسی بادشاہت عطا کی گئی سلیمان علیہ السلام کو، نہ اس سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ اس کے بعد۔ ہواؤں پر ان کا حکم چلتا تھا، ہوائیں مسخر کر دی گئی تھی ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ جنوں پر ان کا راج تھا، ان سے کام لیتے تھے، اور پرندوں پر ان کی حکومت تھی، پرندوں سے یہ گفتگو کرتے تھے اور ان سے کام لیتے تھے، اور انسان بھی تو ان کے تو نبی تھے ہی یہ۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ہمیں ان کی بولیاں سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز ملی ہے، دنیا اور آخرت میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ہر وہ نعمت جس کی ضرورت ہے دنیا میں یا آخرت میں وہ ہمیں ملی ہے۔ اور پھر اسے اپنا کمال نہیں کہا، تکبر اسے کہا جاتا ہے، اپنا کمال نہیں کہا، کہا ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ فضل مبین ہے اللہ کا۔ اب دیکھیں اس سے پہلے جو فرعون اور موسیٰ کا تذکرہ تھا، فرعون کو بھی بادشاہت ملی تھی، بڑی طاقت ملی تھی، بڑی سلطنت ملی تھی، بڑی فوجیں تھی ان کی، ان کو بھی یہ چیز ملی تھی، لیکن علم نہیں ملا تھا، وہ جاہل تھے۔ یہ جو علم یہاں کا داؤد اور سلیمان کو ہم نے علم عطا کیا، علم کی بنیاد پہ کتنا فرق آ جاتا ہے یہ ہم کو سوچنا ہے۔ وہی چیزیں جو داؤد اور سلیمان کو ملی تھی وہ چیزیں فرعون کے پاس بھی تھی، لیکن فرعون کے پاس ایک کمی تھی کہ وہ جاہل تھا، وہ عالم نہیں تھا۔ اور کون سا علم؟ وہی علم جس علم کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہو، وہی اصل علم۔ اللہ کو پہچانا نہیں انہوں نے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر پائے وہ، اس لیے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اور بادشاہت ملی تھی سلیمان علیہ السلام کو بھی، داؤد علیہ السلام کو بھی، لیکن اس کے ساتھ علم بھی عطا ہوا تھا، اور اس علم کی بنیاد پہ انہیں بہت بلند مقام عطا کیا گیا۔ اور انہوں نے خود بھی کہا، جو یہاں پہ کہا کہ ہمیں فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، اسے اپنا کمال نہیں کہا کہ ہم کو یہ پتہ نہیں، ہمیں کوئی ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ملی، نہیں کہا بے شمار ایمان لانے والے بندے، ہم بھی ان میں سے ایک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والے بندوں میں سے ہمیں چنا، ہمیں منتخب کیا اور ہمیں فضیلت دی دوسروں پہ، یعنی ہمیں نبوت سے سرفراز کیا۔ تو یہ، اور پھر ان ھذا لہو الفضل المبین وحشر لسلیمان، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنود ہو، ان کے لشکر، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، الگ الگ ان کے لشکر ہوتے تھے، جنوں کا لشکر الگ، انسانوں کا الگ، اور پرندوں کا الگ۔ فہم یوزعون، اور وہ روکے جاتے تھے،
انہیں ضبط کے نظم و ضبط کی پابندی کرائی جاتی تھی، انہیں مکمل قسم کا ڈسپلن انہیں سکھایا گیا تھا، وہ بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی۔ جو کام بھی لینا چاہتے تھے ان سے پرندوں سے خطوط وغیرہ بھیجنے، یا کبھی کبھی ان سے یہ بھی کام لیا سلیمان علیہ السلام نے کہ جب کہیں وہ کسی جنگ میں ہوتے، کسی جگہ کسی مہم پہ ہوتے، تو پرندوں کے ذریعے وہ سایہ بھی کرواتے، اوپر پرندے رکھتے، پرندوں کو کہتے کہ آپ اوپر رہو، ان کے ذریعے سایہ بھی کرواتے، مختلف قسم کے کام ان سے لیتے تھے۔ اور اسی طرح سے جنوں سے جو مشکل قسم کے کام ہوتے تھے وہ جنوں سے لیتے تھے، انسانوں سے بھی کام لیتے تھے، یعنی وہ ایک نظم و ضبط کے پابند تھے۔ حتی اذا اتوا، تو ایک مہم پر جب جا رہے تھے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ وہ پہنچے علی واد النم، چیونٹیوں کی وادی میں، چیونٹیوں کا ایک میدان تھا، چیونٹیوں کی ایک وادی تھی، جب وہاں پہنچے قالت، تو کہا نملۃ، ایک چیونٹی نے جو ان کی سردار تھی، جو ان کی ہیڈ تھی، اس چیونٹی نے کہا یا ایھا النم، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھسو، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل ڈالے سلیمان علیہ السلام، وجنودہ، اور ان کا لشکر، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں تلے رونق ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی انہیں اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہ ہو کہ ہم نے اپنے پیروں تلے کتنی جانوں کا خون کیا ہے، کتنی چیونٹیوں کو مسل ڈالا ہے، رون ڈالا ہے، ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو۔ یہ دور سے تقریباً ابھی 3 ہی کلومیٹر چلے تھے کہ جب چیونٹیوں نے یہ بات آپس میں کی تو سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا، اور یہ سن کر کیا کیا، فتبسم ضاحکا من قولها، تبسم فرمایا اور ہنسے، یعنی ہنس پڑے سلیمان علیہ السلام، تبسم فرمایا آپ نے من قولها، ان کی اس بات سے، وقال، گھمنڈ نہیں کیا کہ ہاں میں ایسا ہوں کہ چیونٹیوں کی بات اتنی دور سے میں نے سنی اور سمجھ بھی لی میں نے، نہیں، بلکہ کیا کہا، وقال ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، اوزعنی، وضع یہ جو روکنے کو کہا جاتا ہے، اوزعنی اس سے مراد مجھے روک، یعنی مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو تیری نافرمانی جس سے تیری نافرمانی سرزد ہوتی ہو، تیری نافرمانی کا کام کوئی مجھ سے نہ ہو، مجھے روک لے، کسی بھی قسم کی بغاوت، کسی بھی قسم کی غلط حرکت، کسی قسم کا بھی ایسا کوئی ایکشن جو تجھے پسند نہ ہو، اس کام سے، برے کاموں سے، نافرمانی سے مجھے روکے رہا، اوزعنی، اسی کو ہم دوسرے عرض میں کہا کہ مجھے ایسی توفیق عطا فرما، ایسے کام مجھ سے کروا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار بنوں، شکر کرنے والا بنوں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، وہ نعمتیں جو تو نے عطا کی ہیں مجھے، جو تو نے مجھے انعام فرمائی ہیں، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں عمل صالح کروں، یعنی مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک کام کروں، اچھے کام کروں، ترضاہ، ایسے کام جو تجھے پسند ہو، ایسے کام جنہیں تو پسند کرے، وَأَدْخِلْنِي، اور مجھے داخل فرما، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، اپنے صالح بندوں میں، فرما برداری کر کے بھی، شکر گزاری کر کے بھی، پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے، یعنی میرا عمل ایسا نہیں کہ خالص اپنے عمل کی بنیاد پہ میں جنت کا مستحق بن جاؤں، بس تیری رحمت کی طلب ہے، جو حضور نے بھی فرمایا ہے کوئی شخص جو ہے خالص اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل حال ہو۔ عرض کیا گیا کیا آپ، اللہ کے رسول فرمایا ہاں میں بھی، جب تک نہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔
تو فرمایا اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک اور صالح بندوں میں مجھے شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان آیات کو، جن آیات کا آج ہم نے مطالعہ کیا، ان آیات کو ٹھیک طرح سے اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سجانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ کہ اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرما کہ جو بے شمار نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہے، ہم بھی ان کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ اے اللہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک رہابا و الیک اواہا منیبا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم۔